حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش، فرشتوں کو سجدے کا حکم، شیطان کا انکار۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا اور ان کی تخلیق سے پہلے ہی فرشتوں کو یہ اطلاع دی کہ وہ جلد ہی مٹی سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہے، جو بشر کہلائے گی اور زمین پر خلافت کا شرف حاصل کرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا خمیر ایسی مٹی سے تیار کیا جو مختلف تبدیلیوں کو قبول کرنے والی تھی۔ جب وہ مٹی پکی ٹھیکری کی طرح آواز دینے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونک دی، اور وہ فوراً گوشت، پوست، ہڈیوں اور پٹھوں والا ایک زندہ انسان بن گئے، جو شعور، ارادہ، عقل اور وجدان جیسے جذبات کا حامل تھا۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کریں۔ سب فرشتوں نے فوراً اللہ کے حکم کی تعمیل کی، مگر ابلیس، شیطان، نے تکبر اور سرکشی کی وجہ سے انکار کر دیا۔ سجدے سے انکار کرنے پر ابلیس کی بحث۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے پوچھا، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا، جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ سورۃ الاعراف صبح کے 7:12۔ ابلیس نے جواب دیا، میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ سورۃ الاعراف صبح کے 7:12۔ شیطان کا کہنا تھا کہ وہ آدم علیہ السلام سے برتر ہے، کیونکہ آگ بلندی اور مٹی پستی کی علامت ہے۔ اس کے خیال میں آدم علیہ السلام کو اسے سجدہ کرنا چاہیے تھا، نہ کہ اسے آدم کو۔ لیکن شیطان اپنی تکبر کی حالت میں یہ نہ سمجھ سکا کہ کسی مخلوق کی برتری اس کے مادی وجود سے نہیں بلکہ ان صفات سے ہے جو اللہ نے اس میں رکھی ہیں۔ ابلیس نے مہلت طلب کی۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کے سبب وہ ہمیشہ کے لیے رحمت الہی سے محروم اور جنت سے نکالا جا چکا ہے، تو اس نے اللہ سے قیامت تک کی مہلت طلب کی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت عطا کر دی۔ ابلیس نے کہا، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں بھی آدم کی اولاد کو سیدھے راستے سے ہٹا دوں گا۔ میں ان کے آگے، پیچھے، دائیں، بائیں سے آؤں گا اور ان میں سے اکثر کو تیرا ناشکرا بنا دوں گا، سوائے تیرے خالص بندوں کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو تیرے پیچھے چلے گا، وہ تیرے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ جا، ذلت و رسوائی اور لعنت کے ساتھ یہاں سے نکل۔ آدم علیہ السلام اور فرشتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا کہ وہ زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہے، تو فرشتے حیران ہو گئے اور عرض کی، کیا تو زمین میں کسی ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو فساد برپا کرے اور خون بہائے، حالانکہ ہم تیری تسبیح و تحمید میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے اور فرشتوں کے سامنے پیش کیا، تاکہ وہ ان اشیاء کے بارے میں بتائیں، مگر وہ لا علم تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ان چیزوں کے نام بتائیں، اور جب آدم علیہ السلام نے بتا دیا تو فرشتے سمجھ گئے کہ اللہ نے آدم کو ایک برتر صفت یعنی علم عطا فرمایا ہے، جو خلافت کا اصل معیار ہے۔ آدم علیہ السلام کا جنت میں قیام اور حضرت حوا کا پیدا ہونا۔ حضرت آدم علیہ السلام کچھ مدت تک اکیلے رہے، مگر انہیں ایک ساتھی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام بہت خوش ہوئے۔ انہیں جنت میں رہنے کی اجازت دی گئی، جہاں وہ ہر چیز سے فائدہ اٹھا سکتے تھے، مگر ایک مخصوص درخت کے قریب جانے سے منع کر دیا گیا۔ آدم علیہ السلام کا جنت سے نکلنا۔ ابلیس کو ایک موقع ملا، اور اس نے حضرت آدم اور حوا کو وسوسہ ڈالا کہ یہ درخت جنت میں ہمیشہ رہنے کی ضمانت دیتا ہے۔ اس نے اللہ کی قسم کھا کر انہیں یقین دلایا کہ وہ ان کا خیرخواہ ہے۔
حضرت آدم اور حضرت حوا اس کے دھوکے میں آ گئے اور درخت کا پھل کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا، ان کے جسم سے لباس ہٹ گیا، اور وہ جنت کے پتوں سے اپنی ستر پوشی کرنے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے اپنی غلطی تسلیم کی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، مگر انہیں زمین پر اتارنے کا فیصلہ فرمایا تاکہ وہ اور ان کی نسل خلاف الہی کے امتحان میں پورا اترے۔ آدم علیہ السلام کے قصے سے حاصل ہونے والے اسباق: اللہ تعالیٰ کی حکمت بے شمار اور انسان کی سمجھ سے بالاتر ہے، جیسا کہ فرشتے بھی حضرت آدم کی خلافت کی حکمت کو مکمل طور پر نہ سمجھ سکے۔ اللہ کی توجہ اگر کسی معمولی چیز کی طرف ہو جائے تو وہ عظیم مرتبے پر فائز ہو سکتی ہے، جیسے مٹی سے پیدا ہونے والا انسان خلاف الہی کے منصب پر فائز ہوا۔ انسان کو شرف اور بزرگی ملنے کے باوجود اس کی فطری کمزوریاں برقرار رہتی ہیں، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک لمحے کے لیے بھٹک گئے۔ اگر کوئی شخص گناہ کے بعد شرمندہ ہو کر توبہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے۔ یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی اطاعت میں کامیابی ہے، اور شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے علم، استقامت اور اللہ کی ہدایت کو مضبوطی سے تھامنا ضروری ہے۔